بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین میری مائیں بہنیں، آپ اس سے پہلے گزشتہ جمعہ میں سن چکے ہوں گے رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے روزہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے، روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے، روزہ انتہائی ضروری کیوں ہے ہماری زندگی میں. دیکھیے، سب سے پہلے تمہید سے ہٹ کر اللہ رب العالمین نے ہی ایک روزے کا مقصد بتلاتے ہوئے کہا. آیت پڑھیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کر لو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر احساس اور اپنے دلوں میں پیدا کر لو. اللہ رب العالمین مقصد بتاتے ہوئے کہا لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تمہارا دل اللہ کے خوف سے لرزنے لگے، تمہارا دل اللہ کا خوف محسوس کرنے لگے، تمہارے دل میں اللہ کی خشیت نازل ہو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر محسوس ہو. اللہ رب العالمین روزے کا مقصد بتاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اللہ تقوی پیدا کرانا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلا مقصد اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ تم روزہ رکھو گے تو اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. اب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے. ہمیں یہ بھی معلوم کرنے ہیں کہ روزے کے ذریعے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھیں، میں اور آپ اگر کمرے میں بند ہو، میں اور آپ اگر کسی بند کمرے میں بند ہو، کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، کسی کی نگاہ ہم پر نہ ہو، لیکن ہم روزے کی حالت میں بند کمرے میں بھی کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے، کسی کے بارے میں سوچتے ہیں یہ غلط برا، اور اللہ رب العالمین کا ڈر محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہیں ہم پر ہیں، اللہ رب العالمین ہم پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں. یہ ڈر اور یہ تقوی، اسی کے ذریعے ہم بند کمرے میں ہونے کے باوجود بھی کچھ کھاتے نہیں ہیں، کچھ پیتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. یہاں بتانا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. چاہے ہم خلوت میں ہو یا جلوت میں، چاہے ہم لوگوں کے مجمع میں ہو یا پھر تنہائی کے عالم میں، چاہے ہم اکیلے بیٹھے ہوں یا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اگر میں کچھ بھی کھاؤں گا، کچھ بھی پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، جو کہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. اللہ رب العالمین کا ڈر ایسے پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں روزے کے ذریعے. اور روزہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا، اسی کا نام روزہ نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے فرامین پر اپنی زندگی گزارنا ہے، یہی روزے کا اصل موٹیو ہے. تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ میں اور آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، روزے میں بیکار قسم کی باتیں، بیکار قسم کے کام کرتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ بیکار قسم کی باتیں، بیکار قسم کے افعال، بیکار قسم کے اعمال، بیکار قسم کے افکام آپ لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ہاں، آپ ان لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے جو لوگ برے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، جو لوگ بیکار کے کاموں میں اپنا وقت دیتے ہیں، جو لوگ بیکار کے کاموں میں اپنے آپ کو صرف کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی فہرست میں میرا اور آپ کا نام ہوگا اگر ہم بیکار کے قسم کے کاموں میں اب مبتلا رہیں گے. دیکھیے، ایمان والوں کی علامت، کامیاب بندوں کی علامت اللہ رب العالمین نے جو بتلائی، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون،
کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو لوگ اللہ پر بلیف رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ٹرسٹ رکھتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے، ایمان والوں کی علامت یہ ہوتی ہے، کامیاب بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ نمازوں میں اپنی خشوع و خضوع برتا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغو کے کاموں سے، بیکار کے کاموں سے، بیکار کی باتوں سے، بیکار کے افعال سے، بیکار کے اعمال سے اپنے دامن کو دور رکھتے ہیں، بیکار کے کاموں میں وہ لوگ نہیں پڑتے۔ یہ ہوتی ہے ایمان والوں کی علامت، سکسیس والے لوگوں کی علامت۔ تو ہمیں روزہ اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اب اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو تو کیا صرف رمضان کے مہینے میں ہو؟ نہیں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزہ ہمیں یہ محسوس کراتا ہے کہ تم جس طرح اللہ رب العالمین سے بحالت روزہ ڈر رہے ہو، حالت سیام میں ڈر رہے ہو، اللہ رب العالمین سے روزے کی حالت میں جس طرح تم ڈر رہے ہو، رمضان میں جس طرح تم اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہو، سال کے 11 مہینے تمہیں بھی اسی طرح اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا خوف سارے سال کے 11 مہینے تمہارے اندر دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ سال مکمل تمہارا اللہ رب العالمین کی خشیت میں گزرنا ہے، سال کے مکمل 12 مہینے اللہ رب العالمین کے تقوی میں تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس مرحلے میں رہو، جس مقام پر رہو، جس مرتبے میں رہو، جس جگہ پر رہو، چاہے تمہارا کسی بھی سچویشن میں تم رہو، اللہ رب العالمین کا تقوی تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے خوف کو تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے دلوں میں محسوس کرا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سال کے 11 مہینے، رمضان کے ساتھ 12 مہینے ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ تو یہ روزے کا مین موٹیو تھا کہ لعلکم تتقون، کہ تم اپنے دلوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا کر لو۔ اب روزے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ روزے کا دوسرا مقصد، ہاں اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں اخروی فائدہ تو مل رہا، دنیاوی فائدہ مل رہا ہے تقوی کے ذریعے، اور ایک فائدہ اللہ رب العالمین نے تقوی کے ذریعے دیا ہے۔ اگر تم اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کرو گے تو اللہ نے کہا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو دلوں میں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جان لو اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پرہیزگار بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ساتھ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں اور ہم سے کوئی ایسے کام اعمال نہیں انجام پا رہے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، نیک اعمال میں ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، تو اب ہمیں اپنے دلوں کا معائنہ کرنا چاہیے، دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اور آپ تقوی کے کس عالم میں ہیں۔ اگر ہم تقوی ہمارا صحیح ہوگا تو اللہ رب العالمین کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا، چاہے وہ دنیاوی مصائب میں ہو، چاہے وہ اخروی مصائب میں ہو، دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا ساتھ محسوس مل رہا ہے، اور وہ بھی تقوی کے ذریعے۔ روزے کا جو مین موٹیو ہے اللہ رب العالمین نے تقوی بتایا ہے، تو ہمیں اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اب دوسرا جو روزے کا مقصد ہے وہ ہے روزہ ہمیں صبر کرنا سکھلاتا ہے، روزہ ہمیں صبر کرنا سکھلاتا ہے۔ دیکھیے صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا کے سارے مسائل کا حل آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ صبر ہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دلوں کو پختگی دے سکتے ہیں۔ صبر ہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ صبر ہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دلوں میں صبر کی کیفیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی معیت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے صبر روزہ انسان کو کیسے پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہم کھانے پینے سے روکے رہتے ہیں، سامنے ہمارے کھانے کی مختلف قسم کی اشیاء رکھی ہوتی ہیں، ہم جب بازار سے گزرتے ہیں تو مختلف قسم کے رنگ برنگے کھانے رکھے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی نعمتیں اللہ رب العالمین کی رکھی ملتی ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے دل پر صبر کا مادہ رکھتے ہوئے، اپنے دل کو کنٹرول کرتے ہوئے
یہ اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہمیں صبح سے لے کے شام تک، مغرب کی اذان تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے، غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا ہے، سورج کے غروب ہونے تک کچھ نہیں کھانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں، اور اسی صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ جان لو اللہ رب العالمین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے ساتھ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں صبر اور تقویٰ یہ دونوں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے مختلف دو آیتوں میں کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین کا ساتھ تمہیں حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں صبر کے روزے کے ذریعے ایک اللہ رب العالمین کا ساتھ پیدا اور مل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ تیسرا اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ جب اللہ کا تقویٰ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی جنت ہمارے لیے گارنٹی سے مل سکتی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اس ڈر سے، اللہ رب العالمین کے اس ڈر سے اپنی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں اور اپنے خواہشات پر لگام لگاتے ہیں، اپنے خواہشات کو روکے رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں ٹھکانہ بنا کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ہمیں روزے کا مقصد کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت بھی مل رہی ہے۔ روزے کے مقاصد میں اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزے میں رکھا ہے صبر، اور اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اب تیسرا جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا وہ ہے روزہ ہمیں اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے والا بناتا ہے۔ روزہ ہمیں اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے والا بناتا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم کہیں بھی چلے جائیں، کوئی ہمیں پانی آفر کرے، کوئی ہمیں کھانا آفر کرے، یا پھر خود ہم دکان میں جاتے ہیں، بیکر وغیرہ میں جاتے ہیں، ہمارے جیب میں پیسہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہے پیسے کی شکل میں وہ موجود ہے، ہم چاہے تو مختلف قسم کے کھانے خرید کر کھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی من پسندیدہ چیز سامنے رکھی ہوتی ہے، دل کو بھانے والی چیز آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہے، تمام کی تمام ہونے کے باوجود آپ اپنے اندر اپنے خواہشات کو مار دیتے ہیں، اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے روزے کو جاری رکھتے ہیں، اپنے روزے کو نہیں توڑتے، اپنے خواہشات پر کنٹرول کر کے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا فرمانبردار بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ نہیں ہوں، اے اللہ تو نے جو روزے کا مقصد رکھا ہے وہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے سامنے مختلف قسم کی نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، میرے اور آپ کی من پسندہ چیز جو میرے اور آپ کے دل کو بہت پسند ہے وہ سامنے رکھی ہوتی ہے، لیکن میں اور آپ اپنے خواہشات کو مار کر اللہ رب العالمین کے لیے ہم روزے کو جاری رکھتے ہیں۔ اب ایسا کریں گے تو کیا ملے گا؟ ایسا کریں گے تو کیا ملے گا؟ خواہشات پر کنٹرول ہو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا کہ تم خواہشات پر کنٹرول کر لو گے تو تمہارے لیے میں جنت دوں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی تھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان، جو کوئی بھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ہمیں روزہ اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے والا بناتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری خواہشات بے لگام ہیں، ہماری خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، ہم بیکار قسم کی خواہشات بھی کرتے رہتے ہیں۔
یہ دنیا ہی مزین کر کے بنائی گئی ہے. ہمارے سامنے خواہشات کا انبار ہے, ہمارے دلوں میں خواہشات کا انبار ہے, ہمارے دلوں میں خواہشات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ روزہ ہمیں صاف صاف یہ پیغام دے رہا ہے, تم اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھو اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو پیغام دیا ہے اس پر عمل کرو, اور اپنے خواہشات کو, اپنے دل کو ذرا برابر بھی اس کے اندر دخل اندازی کرنے مت دو. اللہ رب العالمین کا روزہ یہی ہمیں سکھلا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا بنائیں, اپنے خواہشات پر لگام لگانے والا بنائیں, اپنے خواہشات پر بند کر رکھنے والا بنائیں, اپنے خواہشات کے دروازے کو بند کرنے والا بنائیں. دیکھیں دنیا ہے, دنیا کی رنگ برنگیوں کو دیکھ کر میں اور آپ خواہشات میں پڑھ کر اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں, اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں. میرا اور آپ کا روزہ اگر ہمارے خواہشات پر کنٹرول کرنے والا نہیں بنا رہا ہے تو ہمیں اپنے روزے کو, اپنے اعمال کو, اپنے افعال کو دیکھنا ہے کہ کہیں میرے روزے میں کوئی خلل تو نہیں ہو رہا, میرے اعمال میں کوئی خلل تو نہیں ہو رہا, کہ میں کہیں صحیح قسم سے روزہ تو نہیں رکھ رہا ہوں. کیا میرا روزہ مجھے اس بات کی تعلیم نہیں دے رہا کہ میں اپنے خواہشات پر کنٹرول کر لوں؟ تو میرے بھائیوں, میں یہاں ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ٹائم پاس کے لیے, روزے کی حالت میں ٹائم پاس کے لیے ریلز اسکرال کرتے رہتے ہیں, شارٹس دیکھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں. اب یہ بیکار قسم کے کام ہم اپنی زندگی کا ہدف بنا لیے ہیں, اور یہ خواہشات جو میرے اور آپ کے انسٹا, فیس بک, ٹویٹر, اسنیپ وغیرہ جو یوز کرنے کی خواہشات ہیں, اگر اس خواہشات پر اس رمضان کے مہینے میں بھی ہم دروازہ نہیں لگائیں گے, دروازہ بند نہیں کریں گے ان خواہشات کا, اور ان ایپس کا یوز باقاعدہ کرتے رہیں گے, تو میرے اور آپ کے روزے کو دیکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا روزہ کیا ان خواہشات سے روکنے والا نہیں بن رہا. کیا میں اور آپ ان ٹائم پاس کے چکر میں اپنی آنکھوں کا زنا تو نہیں کر رہے, اپنے کانوں کا زنا تو نہیں کر رہے, اپنے ہاتھوں کا زنا تو نہیں کر رہے, اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں نیٹ وغیرہ ڈال کے, اور ان چیزوں کے ذریعے ہم یہ اپنے روزے میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا روزے کو شرف قبولیت سے نواز دے گا, اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول کر لے گا. کیا ہماری بساط ہے, کیا ہماری حیثیت ہے کہ ہم ان تمام خواہشات کے باوجود اللہ رب العالمین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے امید لگاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول کر لے گا, جب اللہ رب العالمین ہمیں صاف صاف پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے روزے کو صحیح طور پر ادا کرو تو تمہارے دلوں میں خواہشات کا انبار نہیں لگے گا, تمہارے خواہشات کا تم گلا گھونٹ دو گے. تو کیا ہماری خواہشات پر اب بھی گلا ہم نہیں گھونٹ رہے؟ کیا ہمارا روزہ ہمیں اپنے خواہشات سے نہیں روک رہا؟ تو یاد رکھیں, اگر مجھے اور آپ, میں اور آپ ان چکر میں پڑیں گے سوشل میڈیا کے, تو ہمارا ٹائم برباد, ہمارا رمضان برباد ہو جائے گا, ہمارے روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا. ہم جس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کی خوشنصیبی پانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, ان تمام کا مقصد فوت ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, نوجوانوں سے خاص گزارش ہے کہ آج کل کچھ نئے گیمز نکل گئے ہیں. رمضان کے مہینے میں یہ گنہگار آ کے دیکھ کر رو پڑتی ہیں کہ یہ نوجوان میرے بھائیوں یاد رکھیں, ان گیمز کے چکر میں اپنے روزوں کو برباد کر رہے ہیں, گیمز میں گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بنا کہہ رہے ہیں, اور رمضان میں روزے رکھتے ہوئے اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کا روزہ کس حد تک صحیح ہو جا رہا ہے. اب روزے کا چوتھا مقصد جو میرے اور آپ کو ملتا ہے وہ ہے ہمیں روزہ سامنے والے انسان کی, ہمارے مخاطب انسان کی نفسیات کو سمجھنے کا سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے, سمجھنے کا مادہ پیدا کرتا ہے. اب وہ کیسے؟ سامنے والے کے جذبات, سامنے والے کے احساسات, سامنے والے کے خیالات, سامنے والے کے تفکرات, سامنے والے کے جو فیلنگس ہوتے ہیں, جو اس کے جذبات ہوتے ہیں, ان تمام کو سمجھنے میں روزہ معاون ثابت ہوتا ہے. اب وہ کیسے؟ روزہ تو میں رکھتا ہوں تو سامنے والے کو کیا ملتا ہے, سامنے والے سے کیا ہمارے کو معلوم ہو رہا؟ دیکھیے روزہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. جیسے یہ فقیر, بھوکے, ننگے لوگ
محتاج یتیم مسکین لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، دن دن گزر جاتے ہیں، راتیں بیت جاتی ہیں، شب و روز گزر جاتے ہیں، کتنے ہی دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھوکے سو جاتے ہیں، کتنی ایسی راتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے پیٹ پر لات مار دیتے ہیں اور رات میں اللہ رب العالمین جو نعمت تھی یہ نیند کی اس میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیں روزہ یہ سکھلاتا ہے کہ جیسے یہ فقیر محتاج غریب قسم کے انسان ہیں جو اپنے آپ کو ایک دو ٹائم کی روٹی پر اکتفا کر لیتے ہیں، ایک دو ٹائم کے کھانے پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں، ایک دو ٹائم کے کھانے پر اللہ رب العالمین سے خوش ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ لوگ جیسے بھوکے رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، سامنے والے کے جو جذبات ہوتے ہیں اس ٹائم پہ روزہ ہمیں سکھلا رہا ہے، جیسے یہ آج غریب بھوکا رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، جیسے یہ آج غریب اپنا دن بھوکا رہ کر گزار رہا ہے، اپنے پیٹ پر لات مار رہا ہے، روزہ ہمیں یہ سکھلا رہا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو اس کے ذریعے اس کے حساب سے سمجھو کہ سامنے والے کے جذبات کیا ہو رہے ہیں، اس کا مائنڈ کیا بول رہا ہے، اس کا پیٹ کیا بول رہا ہے، اس کی بھوک کیا بول رہی ہے، اس کی پیاس اس سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، اس سے کھانے پینے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس ذرائع نہیں ہے اور ہمارے پاس ذرائع ہیں۔ ہمیں یہ جذبات سکھا رہا ہے روزہ کہ تم سامنے والے کے فقیر کے محتاج کے یتیم کے ان تمام کے جذبات کو سمجھا کرو۔ ہمیں روزہ یہی پیغام دے رہا ہے میرے بھائی۔ اور جب فقیر ہمارے سامنے آ جائے اور اپنے جذبات کا اعلان کرے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دے دو، میں پیاسا ہوں مجھے کچھ پلا دو، اگر یہ آپ سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے تو آپ اسے دے دیں، آپ اسے مت جھڑکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دیتے ہوئے کیا کہا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی آپ کے سامنے سائل آئے، بھیک مانگنے والا آئے، فقیر آئے، محتاج آئے، اگر ضرورت پر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کیجئے، اسے مت جھڑکیے، کسی بھی سائل کو، کسی بھی فقیر کو، کسی بھی مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم میرے پاس اور آپ کے پاس فقیر آئے اور ہم سے کچھ مطالبہ کرے، اب ہم روزے میں ہیں، آرام سے یقیناً دل کو ایک جگہ رکھتے ہوئے سوچیں کہ جب فقیر آپ کے سامنے بھوکے پیٹ آ کر مانگتے ہیں اور آپ انہیں جھڑکتے ہیں، آپ انہیں تانے دیتے ہیں، انہیں آپ گالیاں دیتے ہیں، ان پر آپ پانی پھینکتے ہیں، ان پر آپ کچرا پھینکتے ہیں، ان پر آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں، جیسے آپ دروازہ بند کر رہے ہیں، جیسے آپ پانی پھینک رہے ہیں، ویسا آپ فیل کریں کہ کہیں اگر میں اس کے مقام پر ہوتا تو میرے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، میرا دل کیا بولتا، میرے جذبات کیا گزرتے، میرے فیلنگز کیا ہوتی اس ٹائم پہ، میرے ایموشنز کا کیا ہوتا اس ٹائم پہ۔ سوچئے، یہ روزہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تم سوچو سامنے والے کے جذبات کیا ہوتے ہیں، سامنے والے فقیر ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، سامنے والا سائل ہم سے کیا پوچھ رہا ہے، کس لیے پوچھ رہا ہے، یہ پیٹ کا تپر اسے اب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کسی بھی سائل کو، فقیر کو، محتاج کو ذرا برابر بھی جھڑکنا نہیں ہے، اور ہمیں روزہ یہی پیغام دیتا ہے۔ اب ہم روزے کے 5 مقصد کی طرف جاتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے کہا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم روزہ رکھا کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھا کرو، تمہارے لیے بہترین چیز ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہوتے۔ یاد رکھیں، رمضان ایک نعمت ہے، روزہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کی نعمت ہر کسی کے حق میں نہیں آتی، تو ہمیں بھی چاہیے، ہمیں اب دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس خیر میں کون حصے دار بنتا ہے، کون اس نعمت کا مستحق بن رہا ہے۔ روزے کی نعمت کسے مل رہی ہے؟ ہمارے پاس صحت ہے، دولت ہے، کھانے پینے کے سامان سب کچھ موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، فریج ہمارے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے پڑے ہیں، لیکن میرے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو سوچ لیجئے کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کے خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہاں، جنہیں عذر شرعی لاحق ہو، جنہیں بیماریاں لاحق ہو، جو سفر پر ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں رکھنا چھوٹ ہے، لیکن جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، جن کے پاس صحت ہے، ان تمام ہونے کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء گھر میں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہے تو وہ اللہ رب العالمین کے خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم روزہ رکھا کرو، اگر تم جانتے ہوتے تو اس کے اندر کیا خیر ہے تم روزہ رکھ لیتے۔
میرے بھائیوں، ہمیں روزے کو خیر حساب سے دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے لیے روزے میں خیر رکھا ہے۔ اب ایک دنیاوی سائنٹیفکلی فائدہ کیا ہے ہمارے روزے رکھنے کا؟ ایک بڑے ڈاکٹر ہیں جو کہ کینسر کے مرض کے بہت اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں، بہت زبردست ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو تحقیق کی ہے، انہوں نے جو ریسرچ کیا ہے، اس کے اندر انہیں یہ پتہ چلا اگر کینسر کے مرض سے دور ہونا ہے تو سال میں 20 یا 25 دن یا 30 دن انسان کو بھوکے پیٹ رہنا ہے۔ ہمارے جو جراثیم ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور جو برے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اتنی بڑی نعمت دیا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ نے ثواب کا ثواب اور دنیاوی فائدہ، بیماریوں سے نجات دیا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر صحت رکھی ہے۔ روزہ ہمارے لیے صحت کا سامان لے کر آتا ہے اور ہم اس خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خیر کے پانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور روزے کا چھٹا مقصد اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے اس آیت میں روزے کے دو اہم مقاصد بتائے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تم تکبیر بیان کرو۔ یہ روزہ، یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی تکبیر میں اپنی زندگی کو مصروف کر لو۔ اللہ کی تکبیر میں اپنی زندگی کو یاد رکھو کہ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی تکبیر کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کا جلال ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کو اب ہماری زبانوں میں لازم کر دینا ہے۔ ہماری زبانیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے لازم تر ہونی چاہیے، اور ہماری زبانیں اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی بڑائی کرتے رہنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزہ کا مہینہ اور یہ روزہ، یہ رمضان ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو، اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو تر رکھا کرو۔ اب رہا ساتواں فائدہ روزے کا، اللہ نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ۔ یہ روزہ، یہ رمضان ہمارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا کرتا ہے، شکر گزاری کے احساسات پیدا کرتا ہے، شکر گزاری ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا مشکور بندہ بناتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی کم ایسے بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو ہمیں اس فہرست میں جو کہ کم ہے ان میں ہمارا اپنا نام لکھانا ہے۔ اللہ نے یہ رمضان میں اور روزے کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے کہ تم اس فہرست میں اپنا نام لکھاؤ اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور جب تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو، کسی بھی فائدے کو، کسی بھی چیز کو خالی فائدے کے بغیر نہیں چھوڑتا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین جو بولتا ہے اس کے اندر فائدہ ضرور رہتا ہے۔ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ بجا لاؤ گے میرا، اگر تم شکر گزاری کرو گے میری، اگر تم اللہ کو تھینکس بولو گے، اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں مزید دوں گا، میں تمہیں اضافہ کر کے دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس میں سلف کہا کرتے ہیں کہ شکر گزاری کے ذریعے اگر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں فائدہ پہنچے گا، ہمیں بڑا کر دے گا، تو کیسے بڑھائے گا؟ سلف کہا کرتے ہیں کہ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر ہماری شکر گزاری ہم اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اضافہ کرے گا۔ اس کی دو طرح کی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال میں اضافہ تو نہیں ہوگا بلکہ برکت آئے گی، اضافہ تو نہیں ہوگا برکت ضرور آئے گی، اور اگر یہ نہیں ہو تو اللہ رب العالمین ہماری جو نعمتیں ہیں اس میں اضافہ ضرور کرے گا۔ اللہ رب العالمین وعدے سے کبھی مکرتا نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں روزہ ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ روزے کے ذریعے ہمیں مقاصد ملتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مجھے اور آپ کو مقصد ملا وہ ہے ہمارے دلوں میں روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ دوسرا، ہمیں روزہ صبر کا مادہ پیدا کرنا ہے ہمارے اندر۔ تیسرا، ہمیں اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنے والا بناتا ہے۔ چوتھا،
اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی گزارنے والا بناتا ہے۔ پانچواں، ہمیں اللہ رب العالمین کے تکبیر کرنے کا اہتمام کرنے والا بناتا ہے۔ چھٹا، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بناتا ہے۔ اور ساتواں، ہمیں سامنے والے کے جذبات کا احترام کرنے والا بناتا ہے روزہ۔ تو ہمیں ان تمام روزے کے مقاصد کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس کا بندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو صابروں میں سے بنائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ہمارے اندر صبر کرنے کا مادہ پیدا کرے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو سامنے والے کے جو جذبات ہوتے ہیں ان تمام کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بندہ بنائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو گناہوں سے دور رکھے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو خیر کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس کی بنائی ہوئی جنت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ اور ہمیں ہر وہ نیک کام کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہو، اور ہر اس کام سے بچائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب الحلیم۔